بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے معزز اور محترم ناظرین، السلام علیکم۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اور اس کی رحمتیں سایہ پگن ہونے والی ہیں۔ یہ مغفرت اور گناہوں سے نجات کا مہینہ ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اگر اس مبارک مہینے میں بھی گھر میں یہ 5 خاموش چیزیں موجود رہیں تو رمضان کی برکات کے باوجود برے حالات، معاشی تنگی اور مسلسل تنگ دستی آپ کا مقدر بن کر رہ سکتی ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک کے آغاز سے پہلے ان 5 چیزوں کو پہچانیں اور اپنے گھر سے باہر نکال پھینکیں، ورنہ آپ بہت جلد تباہی اور بربادی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ وہ 5 منحوس چیزوں کون سی ہیں؟ دراصل ہر گھر کے کسی نہ کسی کونے میں ایک ایسی چھوٹی سی چیز چھپی ہوتی ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی، مگر وہ روز بروز آپ کو نقصان پہنچاتی چلی جاتی ہے۔ کیا آپ کو علم ہے کہ وہ کیا ہے؟ اگر آج ہمت کر کے اس سے نہ نکالا گیا تو یہی وہ راستہ ہے جو آپ کے پرسکون گھر میں غربت، بدقسمتی، خطرناک منفی توانائیوں اور غیر مرئی مخلوق کو کھلے عام داخل ہونے کی دعوت دے گا۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ آخر کچھ گھر ایسے کیوں بنے ہوتے ہیں جہاں داخل ہوتے ہی دل اچانک گھبرا اٹھتا ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہاں کی فضا بہت بوجھل ہو اور ہوا میں کچھ عجیب سی انجانی خاموشی تیر رہی ہو۔ سب کچھ بظاہر ٹھیک اور درست نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود دل کا چین اور سکون کہیں گہری وادیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ گھر بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، رہنے والے لوگ نمازی ہوتے ہیں، ہر طرف ذکر و درود اور استغفار کی پیاری آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں، مگر پھر بھی دل بے چین، راتوں کو نیند ادھوری اور صبح بیدار ہوتے ہی پورا دن تھکن سے چور ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ سحری اور افطاری کی دعاؤں کے بعد بھی روح کو وہ اطمینان نہیں ملتا جس کی اسے تلاش ہے؟ گھر کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں جیسے دروازے تک آتے آتے کہیں راستہ موڑ لیتی ہیں اور انسانی دل کسی اندیکھے بوجھ کے نیچے دبنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی تو ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید کسی حاسد نے نظر لگا دی ہے، یا شاید کوئی بدنیت انسان پس پردہ ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، لیکن تلخ سچ تو یہ ہے کہ بعض اوقات سب سے بڑا دشمن باہر نہیں ہوتا، بلکہ اصل دشمن ہمارے اپنے ہی گھر کی دیواروں کے اندر چھپا بیٹھا ہوتا ہے۔ ہم خود انجانے میں اسے تحفظ اور پناہ دیتے ہیں، ہم خود اپنی غفلت سے اسے اپنے گھر میں جگہ فراہم کرتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہم بہت معمولی اور حقیر سمجھ کر سنبھالے رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ وہ چیز ہے جو گھر کی روشنی کو گہرے اندھیرے میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یہی وہ رکاوٹ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتوں کو دور بھگا دیتی ہے اور شیطان کو آپ کے قریب کر دیتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ گھر کے افراد برے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس چیز کے اثرات سے خود بھی مکمل بے خبر رہتے ہیں، اور جب یہ اثرات بڑھنے لگتے ہیں تو انسان کے دل پر بوجھ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہونے لگتا ہے جیسے سانسیں بہت بھاری ہو گئی ہوں اور دل کسی انجانے خوف کے حصار میں گرفتار ہو۔ انسان لاکھ کوشش کرتا ہے، گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے، مگر سکون کی وہ بارش نہیں برستی جو روح کو تر و تازہ کر دے۔ اس کی اصل وجہ وہی چھپی ہوئی چیز ہے جسے ہم مسلسل نظر انداز کر کے اپنے گھر کا حصہ بنائے بیٹھے ہیں۔ لیکن آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اگر آپ آج اس حقیقت کو پہچان لیں اور وہ چیز ہمت کر کے اپنے گھر سے نکال دیں تو آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کس طرح پل بھر میں گھر کا ماحول بدلنے لگتا ہے۔ جہاں پہلے ہر وقت بے چینی تھی، وہاں رب کا سکون اترنے لگتا ہے، وہاں الفت اور محبت کی ٹھنڈی ہوا چلنے لگے گی۔ جہاں محض خاموش دیواریں تھیں، وہاں تسبیح کی میٹھی آوازیں گونجنے لگے گی، اور سب سے بڑھ
پڑھ کر آپ محسوس کریں گے کہ رمضان کی اصل رحمتیں خود چل کر آپ کے دروازوں پر دستک دے رہی ہیں۔ تو آج کی اس خاص ویڈیو میں یعنی ایم یوٹیوب وائس آپ کو وہ اہم راز بتانے والا ہوں جو شاید ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی بدل دے، ایسا انوکھا راز جو اگر آپ نے آج پوری طرح سمجھ لیا اور اس پر عمل پیرا ہو گئے تو آپ کا گھر بے سکونی کی دلدل سے نکل کر برکت کی شرح پر اپنا سفر شروع کر دے گا۔ وہ چیز دراصل منفی اثرات کو بار بار دعوت دیتی ہے اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اسے پہچان کر ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی اور گھر سے باہر کر دیا جائے۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو میرے ہر بھائی اور ہر بہن کے لیے بے حد اہم اور ضروری ہے۔ اس ویڈیو میں بیان کیا گیا ایک ایک لفظ اتنا قیمتی اور اثر انگیز ہے کہ اگر آپ اس کی گہرائی جان جائیں تو آپ آج ہی سے اس پر ضرور عمل کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ اکثر جانے انجانے میں ایسی بہت سی غلطیاں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں جن کا ہمیں ادراک تک نہیں ہوتا، اور یہی غلطیاں گھر میں مسلسل تنگ دستی، غربت اور بے برکتی کا سبب بنتی ہیں۔ اگر ہم صرف ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی اصلاح کر لیں تو یقین جانیے کہ گھر سے تمام بے برکتی دور ہو جائے گی، رزق کی دائمی تنگی ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی کے خاص فضل و کرم کے ساتھ آپ کے گھر میں برکتوں اور نعمتوں کے انبار لگ جائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس فانی دنیا میں بھیج کر زندگی گزارنے کے تمام بہترین طور طریقے خود سکھا دیے ہیں تاکہ وہ اپنی معاشی اور سماجی ضروریات کو انتہائی آسان اور سہل انداز میں پورا کر سکے۔ انسانی زندگی کے تمام پیچیدہ معاملات، بہت بہتر صحت، شاندار کامیابی، وسیع کاروبار اور دیگر میدانوں میں رہنمائی کے لیے رب کریم نے اپنے محبوب بندوں میں سے چند خاص ہستیوں کا انتخاب کیا جنہیں ہم انبیاء کرام علیہم السلام کہتے ہیں۔ ان کے بتائے ہوئے ہر طریقے، ہر سنت میں نہ صرف برکت چھپی ہے بلکہ پوری زندگی کی حقیقی فلاح اور کامیابی بھی انہی کے نقش قدم پر چلنے میں پوشیدہ ہے۔ انسان کسی بھی میدان میں اگر واقعی کامیابی کا جھنڈا گاڑنا چاہتا ہے تو اسے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مشعل راہ بنانا ہوگا۔ اسلامی تعلیمات میں گھر کے سکون اور برکت کے لیے چند سنہری اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اگر کوئی انسان صدق دل سے ان پر عمل کرتا ہے تو وہ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ پائے گا۔ انسان کو چاہیے کہ گھر میں کوئی بھی کام شروع کرے تو فوراً بسم اللہ پڑھے، اور کام کے دوران بھی ہر وقت ذکر الہی میں اپنی زبان کو تر رکھے۔ یہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے تو اکثر لوگ اپنا قیمتی وقت گزارنے کے لیے موبائل فون کا بے تحاشا اور کثرت سے استعمال کرتے ہیں، جس سے نہ صرف وقت ضائع ہو رہا ہے بلکہ نیکی کرنے کے سنہری لمحات بھی انسانی ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کی کوشش اور خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ جب بھی گھر کے کسی بھی کام میں مصروف ہوں تو استغفر اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ اور یا حی یا قیوم جیسے مبارک اذکار کو نہ صرف اپنی زبان پر جاری رکھیں بلکہ اپنے معصوم بچوں کو بھی اس کی تلقین اور ترغیب دیں۔ سورہ مدثر میں باری تعالیٰ نے ایک جنتی اور جہنمی کے درمیان ہونے والا وہ لرزہ خیز مکالمہ بیان کیا ہے جس میں جنتی جب جہنمی سے سوال کرتا ہے کہ آخر وہ کون سی چیز تھی جو تجھے جہنم کی دہکتی آگ میں لے آئی، تو وہ حسرت اور ندامت سے جواب دیتا ہے کہ افسوس، ہم دنیا میں نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ تو یہ ان لوگوں کا حال ہے جو سرے سے نمازی ہی نہیں پڑھتے، لیکن وہ لوگ جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر اس میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وقت کو ضائع کرتے ہیں اور جان بوجھ کر نماز کو دیر سے ادا کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ بس ان نمازیوں کے لیے بڑی
ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ گویا یہ لوگ ظاہر تو نماز پڑھتے ہیں مگر ان کا دل غفلت میں ڈوبا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی سخت خرابی ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنے گھر میں حقیقی برکت کے خواہشمند ہیں تو پنجگانہ نماز کا خاص اہتمام گھر میں بھی کیا کریں۔ بالخصوص رمضان میں نوافل اور سنتیں تو لازم ہے کہ گھر ہی میں ادا کی جائیں۔ گھر میں سنتیں اور نوافل پڑھنے کے بے شمار روحانی فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ کچھ بچوں کو اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے دیکھ کر خود بھی نماز کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے گھر میں خیر و برکت کے فرشتے ڈیرے ڈال لیتے ہیں۔ گھر کی برکت کی خاطر تلاوت قرآن مجید کا روزانہ معمول بنائیں، چاہے مقدار میں تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، لیکن تسلسل کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر تلاوت ہونی چاہیے۔ آپ چاہیں تو روزانہ صرف ایک صفحہ تلاوت کریں، لیکن اسے کبھی نہ کریں۔ یہ بھی بہت بہتر ہے کہ اپنے بچوں کو پاس بٹھا کر ایک صفحہ تلاوت کر کے سنائیں، تاکہ ان کے ننھے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی محبت اور شوق پیدا ہو۔ قرآن مجید کی کوئی بھی سورت پڑھی جائے وہ گھر کے لیے رحمت اور برکت کا ہی باعث بنتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی ان میں ذکر و نماز ترک نہ کرو، یقیناً شیطان ان گھروں سے دور بھاگ جاتا ہے جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے آباد رکھو۔ علماء اور اہل علم فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر روز عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول بنا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اسے محتاج نہیں کرتا اور اس کے رزق میں وسعت پیدا فرماتا ہے۔ اسی طرح صبح کے وقت سورہ یاسین اور جمعہ کے مبارک دن میں سورہ کاف کی تلاوت برکتوں کا ضامن ہے۔ تقوی کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور زاد راہ لے لیا کرو، اور یقیناً سب سے بہترین زاد سفر تقوی یعنی پرہیزگاری ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ ایک اور مقام پر فرمایا گیا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز اور عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ گھر میں برکت لانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان جس طرح مسجد یا کسی محفل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، بالکل اسی طرح جب وہ اپنے گھر کی تنہائی میں ہو اور اسے رب کے سوا کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تب بھی وہ گناہوں سے بچے اور تقوی پر قائم رہے۔ اپنے شریک حیات، بچوں، بوڑھے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنا بھی گھر میں برکت کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب پورا خاندان مل بیٹھ کر سحری اور افطاری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھانے میں برکت ڈال دیتا ہے۔ جب گھر کے تمام افراد، والدین، میاں بیوی، بچے اور بہن بھائی ایک دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کھانے کا آغاز کرتے ہیں تو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ افسوس کہ جدید دور میں یہ پیاری روایت دم توڑ رہی ہے۔ اب ہر کوئی اپنے کمرے یا اسٹڈی روم میں الگ بیٹھ کر کھانا کھانے کو ترجیح دیتا ہے، جبکہ والدین الگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسا طرز عمل برکت کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کھانا وہ ہے جس پر کھانے والے ہاتھوں کی تعداد زیادہ ہو۔ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کھانا تو کھاتے ہیں مگر ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، ہمیں سحری حاصل نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، شاید تم لوگ الگ الگ ہو کر کھانا کھاتے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے کھانے پر اکٹھے ہو جایا کرو اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یعنی بسم اللہ لیا کرو، تمہارے لیے اس میں برکت
बरकत डाल दी जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क की तक़सीम के कोई ज़ाहिरी औक़ात तो मुकर्रर नहीं किए, लेकिन इस्लामी तालीमात हमें बताती हैं कि कुछ ख़ास औक़ात ऐसे हैं जिनमें अगर इंसान हलाल रिज़्क की तलाश में निकले तो अल्लाह तबारक व तआला न सिर्फ इसे रिज़्क देता है बल्कि इसमें ढेरों बरकत भी अता करता है। हमारी कदीम तहज़ीब का ये ख़ास हिस्सा था कि हमारे बड़े सुबह सवेरे बेदार हो जाते थे, फजर की नमाज के बाद तिलावत करते और फिर रिज़्क़ हलाल के लिए निकलते और शाम को ही घर लौटते थे। फिर इशा के बाद जल्द सो जाना इनका मामूल था। ये वो मुबारक वक्त है जिसमें इंसान अल्लाह ताला का फजल समेट सकता है, मगर आज के दौर में सब कुछ उलट हो चुका है। लोग अब फजर के वक्त सोने जाते हैं और सारी रात जागते हैं। हम देख सकते हैं कि आज एक एक घर में कई कई अफराद कमा रहे हैं, मगर फिर भी न बरकत है न सुकून है, जबकि हमारे बुजुर्गों के दौर में सिर्फ एक फर्द कमाता था और पूरा खानदान सुकून से पलता था। अगर आज हम बरकत चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठने और रात को जल्दी सोने की आदत डालनी होगी। अल्लाह पर तवक्कुल ऐसा करें जैसा कि उसका हक है, क्योंकि जो अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करता है, अल्लाह तबारक व तआला इसके तमाम कामों का जिम्मा ले लेता है। मोहतरम नाज़रीन, एक गरीब मजदूर की कहानी सुने जो सुबह से शाम तक तपती धूप में पसीने से शरबूर होकर ईंटें उठाता और रेत ढोता है। शाम को अपनी मेहनत की कमाई जेब में डालकर जब घर लौटता तो वो सिक्के इसकी हड्डियों का गोदा निचोड़ कर हासिल किए गए होते थे। वो बड़े अरमानों से बच्चों के लिए आटा और दूध लाता, मगर इसके बावजूद इसकी जिंदगी उदास और मायूसी की तस्वीर बनी हुई थी। घर की दीवारें जैसे सुकून की दुश्मन बन गई थी। वो हर रात सजदे में रोकर अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करता, या रब, मैं हलाल कमाता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, फिर मेरे घर में बरकत क्यों रूठ गई है? मगर जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती। आखिर एक दिन इसकी मुलाकात एक मुंचे हुए बुजुर्ग से हुई। मजदूर ने अपनी बप्ता सुनाते हुए कहा, बाबा जी, मैं हलाल खाता हूँ, मगर मेरा घर बेसुकूनी की आग में जल रहा है। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए लहजे और नहायत शफकत से फरमाया, बेटा, आज की मजदूरी से तुमने कुछ चीजें नहीं खरीदनी, बल्कि सिर्फ 2 किलो मिठाई लेकर मेरे पास आना है। जब मजदूर मिठाई लाया तो बुजुर्ग ने इस पर कुछ दम दिया और कहा, अब शाम को घर जाओ तो इसे दहलीज पर रख कर कान लगा कर सुनना कि अंदर से क्या आवाजें आती हैं। तुम्हारे घर में रखी वो 5 चीजें तुम्हारी बर्बादी का राज फाश कर देंगी। मजदूर ने ऐसा ही किया तो इस पर इंकशाफ हुआ कि वो 5 चीजें ये थीं जो इसके घर को बर्बाद कर रही थीं। पहली चीज, जब घर की दीवारों पर शुक्र के बजाय हर वक्त नाशुक्री लिखी हो। कुछ घरों में दाखिल होते ही ऐसा लगता है जैसे हवा ने भी सांस रोक ली हो। दीवारों पर किसी कलम से नहीं बल्कि इंसानों के मनफी रवैयों से नाशुक्री लिखी होती है। जहाँ हर गुफ्तगू में मेरा नसीब खराब है, मेरा नसीब उजड़ गया है की गूंज हो, वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं रुके बल्कि वसवास और शैतान जगह बना लेते हैं। दूसरी चीज, जब आंखें सिर्फ दूसरों के ऐब ढूंढने की आदी हो जाएं, वो आंख जो मोहब्बत के लिए बनी थी, जब तनकीद का हथियार बन जाए और सिर्फ दूसरों की खामियां तलाश करने लगे तो घर का सुकून रेत की तरह फिसल जाता है। जब जिस घर में ऐब जोई करने वाले रहते हों, वहाँ शैतान अपना रक्स करता है और बरकतें अपना पर्दा कर लेती हैं। तीसरी चीज, जब घर के दरवाजे दुआओं से नहीं बल्कि शोर और ऊंची आवाजों से खुले, जब घर में सलाम की जगह चीखो पुकार ले ले और गुफ्तगू में तल्खी आ जाए तो समझ लें कि ज़हमत ने बरकत की जगह ले ली है। जिस घर में आवाजें ऊंची हों, वहाँ रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं हो सकते। चौथी चीज, घर में टूटा हुआ आईना या टूटे हुए बर्तनों का इस्तेमाल करना। बहुत से लोग नादानी में घर में टूटा हुआ आईना या दराड़ वाले बर्तन सजा कर रखते हैं या फिर इन्हें इस्तेमाल में लाते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, याद रखिए कि टूटा हुआ सामान नहुसत और बेबरकती को खींच लाता है और ये रिस्क में तंगी का बहुत बड़ा सबब बनता है। ऐसी चीजों को फौरन घर से निकाल देना चाहिए। पांचवी चीज, घर के कोनों में गुबार, पुरानी जूतियां और कूड़ा करकट जमा रखना। जिस घर के कोनों में मकड़ी के जाले हों, फालतू गुबार का ढेर हो और
गंदगी रहती हो वहाँ शैतान का बसेरा होता है, और ऐसी जगहों पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के फरिश्ते कभी कदम नहीं रखते। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर सच्चे दिल से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका ये सब सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, और हम सबका खात्मा बिलखैर ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, अगर आपको MUTube वॉइस की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल MUTube वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स बॉक्स में अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों में से अपनी पसंद का कोई एक नाम अकीदत से जरूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। आमीन।